کہ اس وقت جیسے قوانین بن رہے ہیں سرکاری سطح پر مسلمانوں کے لیے، جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم کو اعمال درست کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرا کام جو ہے وہ تدبیر کا ہے۔ آپ نے کئی بڑے بڑے مسلم تنظیموں کے پلیٹ فارمز کا حوالہ بھی دیا۔ ان حالات میں جو ہے کیوں کوئی بھی کام مؤثر نہیں ہو رہا ہے ملت کا؟ یہ جیسا کہ الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ حجاب بین جو لگا ہے اس پر پابندی ہٹائی جائے گی، پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، تو کیا علماء کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے؟ اس وقت جو ہے بہت زیادہ قیادت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں قیادت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ کہاں کمی ہے قیادت؟ کہیں نوجوانوں کو سنبھالنے میں ان کی طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے، یا نوجوانوں نے قیادت ہے ملت ان کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ریاست کرناٹکا کے ایک بہت ہی معتبر اور موقر ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا افتخار احمد محسن ارشادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے ملت اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، ان حالات میں ملت کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مولانا، سب سے پہلے تو ہم فکر و خبر میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جیسے قوانین بن رہے ہیں سرکاری سطح پر مسلمانوں کے لیے، جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یا پولیٹیکلی جو زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے لیے، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے فکر و خبر کے سارے ذمہ دار احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے دفتر میں ہم کو آنے کا موقع عنایت فرمایا اور فکر و خبر کے سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے اور جو تحریک ہے فکر و خبر کی، اس کا تعارف آپ نے کرایا اور بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ پہلے فکر ہے، اس کے بعد پھر خبر ہے۔ یعنی فکر سازی ہے، پھر اس کے بعد خبر پہنچانا ہے۔ یہ جو آپ نے جو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور آگے بڑھائے اور اس کو قومی بلکہ عالمی سطح تک اس کو پھیلائے اور آپ کے ذریعے سے ملت کا اور امت کا فائدہ ہو، اور پہنچ بھی رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے کئی شاخیں اور کئی شعبے آپ نے بتائے کہ کئی طریقوں سے آپ اس میں خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہ جو مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، آپ جانتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سب اعمال کا نتیجہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اتارے جاتے ہیں اور نازل کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو اعمال درست کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح دوسرا کام جو ہے وہ تدبیر کا ہے۔ اعمال کو درست کرنے کے بعد تدبیر صحیح طریقے سے اپنانی چاہیے۔ تدبیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے اکابرین، علماء، قائدین، دانشوران اور جو ہمارا جو اجتماعی پلیٹ فارم ہے، جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جو کمیٹی ہے، اس میں جو حضرات ہیں، جو فکر مند احباب ہیں، ان کے رائے مشورے سے پوری ملت اگر اجتماعیت کے ساتھ وہ جو فرماتے ہیں اس طرح اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ضرور ہر میدان میں ہم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمارا اجتماع اور اتحاد ہو اور اتفاق کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا پورے مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ اور ایک امیر کے ماتحت رہ کر، تو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا، خاص کر کے اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم سماج کے، تو ہمارے سماج کے اندر جو جس طریقے کی کمزوریاں ہیں، خود ہماری خاندانی، معاشرتی کئی طرح کے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں، ایسے میں کسی طرح کی تدبیر کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ تدبیر کرنی چاہیے اور آپ نے کئی بڑے بڑے مسلم تنظیموں کے پلیٹ فارمز کا حوالہ بھی دیا۔ ان حالات میں جو ہے کیوں کوئی بھی کام مؤثر نہیں ہو رہا ہے ملت کا؟
کہاں مطلب کمیاں ہیں، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے لوگوں سے؟ جی وہی بات ہے پھر کہ ہمارے جو اکابرین ہیں جو راستہ ہم کو بتا رہے ہیں، اس راستے پر اگر ہم صحیح معنی میں اگر ہم عمل کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی بتائیں گے، تو ضرور ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے بنیاد تو قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہمارے اکابرین ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور چاہیے انفرادی اگر معاملہ ہو، یا انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، تو کامیابی کی ضمانت تو ضرور ملے گی، لیکن اس بنیاد پر کہ اس پر صحیح معنی میں عمل ہو۔ چونکہ صحیح معنی میں عمل نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے اصلاح معاشرہ کی جو شکل میں جو محنتیں ہو رہی ہیں، وہ اسی لیے کہ ہمارا ایک ایک گھر، ایک ایک گھرانہ بھی ہمارا عمل کرنے والا ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا اور اللہ کے ارشادات، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اگر پورے طور پر محبت کے ساتھ اگر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، تو ضرور انشاءاللہ کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، بعض اوقات آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہیں یہ سب حالات پیدا کر کے، اور ان سب حالات کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ شر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اتنی بیداری اور شعور نہیں تھا ہم لوگوں کو۔ مثلا اوقافی کے سلسلے میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اوقاف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اس کا حکم کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے احکامات کیا ہیں۔ پہلے کوئی بیداری نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب اس پر حملہ ہوا اور اس پر بری نظر اس پر جب ڈالی گئی، تو پھر اب اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اور الحمدللہ کئی جگہ اس کے سلسلے میں اجتماعات بھی منعقد ہوئے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ تو بہرحال اس طرح اگر عمل اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن کام تو ہمارا یہی ہے کہ ہم تحریک کرتے رہیں، چلاتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن اس کی کامیابی تو ضرور ہم کو حاصل۔ مولانا دیکھیے، جیسے آپ ریاست کی دارالحکومت میں رہتے ہیں، اور چونکہ بڑے علماء کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، اور کئی مرتبہ ان سے ممکن ہے آپ کو سرکاری عہدیداروں سے، وزراء سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو۔ یہ جیسا کہ الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ حجاب بین جو لگا ہے اس پر پابندی ہٹائی جائے گی، ابھی 1.5 سال 2 سال کا وقفہ حکومت کو ہو رہا ہے، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو کیا علماء کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے سرکار پر؟ جو مسلم وزراء ہیں، جو مسلم ارکان اسمبلی ہیں، کیا ہماری کوئی مضبوط نمائندگی ان سے ہوئی ہے کہ ہم اپنی بات رکھ سکے ہیں؟ کیا اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ مطلب کیا وہ ہے، علماء کا کیا موقع ہے اس سلسلے میں؟ یہ الیکشن سے پہلے ضرور اس کے بارے میں بھی خبریں آئی تھیں کہ جب یہ حکومت بنے گی تو وہ جو پابندی پچھلی حکومت نے لگائی تھی اس پابندی کو ختم کیا جائے گا، اور ابھی ہم کو قریب میں پتہ چلا کہ وہ مسئلہ چونکہ کورٹ میں ہے، اور کورٹ میں جب کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کو حکومتی سطح پر اس کا کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، اور امید ہے کہ وہ کورٹ کا جیسے ہی فیصلہ سامنے آئے گا اس کے بعد ہماری حکومت کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں فیصلہ ہم کو سنائے گی۔ لیکن اس کے بارے میں علماء فکر مند ہیں اور اس کے بارے میں کوششیں کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان سے رابطے میں ہیں اور رابطہ رکھے ہوئے ہیں اکابر علماء۔ انشاءاللہ عنقریب انشاءاللہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ مولانا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ یہ قیادت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں قیادت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ کہاں کمی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ قیادت کہیں نوجوانوں کو سنبھالنے میں مطلب ان کی طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے، یا نوجوانوں نے مطلب اپنے جو قیادت ہے ملت ان کو وہ سمجھ نہیں پائے ہیں؟ کیا دوریاں ہیں ایسے کہ جس کی بار بار جو ہے سوشل میڈیا پر اس طریقے سے خبریں، اس طریقے کی چیزیں وائرل ہوتی ہے کہ کسی بھی مطلب اپنے بڑے کو بڑا سمجھے، جیسے آپ نے ابھی کہا
کامیابی اسی میں ہے، تو کامیابی نہ ملنے کے لیے کیا اس میں بھی اسی چیز کو بھی کوئی دخل ہے؟ نہیں، دیکھیے الحمدللہ قیادت تو الحمدللہ مضبوط ہے اور قیادت ہر سطح پر کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی پوری ریاست یا سب علاقوں تک پہنچنا اور ان تک اپنی بات پہنچانا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو قیادت جو ہوتی ہے اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں قیادت کے ماتحت، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ مثلا جب حجاب ہی کا مسئلہ جب شروع ہوا تھا، اس وقت جو تحریک جو شروع ہوئی تھی ہماری ریاست کی جو دینی رہبر اور قائدین کی جانب سے، الحمدللہ وہ مؤثر ہوئی۔ جیسے اس طرف سے ایک اعلان ہوا تو پوری ریاست کے مسلمانوں نے الحمدللہ پوری اجتماعیت کے ساتھ اس پر عمل کیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا، اور حکومت پر ایک اثر بھی پڑا کہ مسلمانوں میں کتنا اتحاد ہے، کتنی اجتماعیت ہے۔ جی، ایک قیادت کی جانب سے آتا ہے اعلان، فوراً اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس کا بہت اچھا اثر رہا ہے۔ صرف ہماری ریاست نہیں بلکہ پورے ملک پر اس کا اثر ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ قیادت کے سلسلے میں لوگوں کی اب ہر چیز کے سلسلے میں ہر ایک کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اور مختلف لوگ ہیں، مختلف قسم کے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہو۔ اگر اطاعت کا جذبہ اگر ہوگا تو ہم جن کو بڑا مانتے ہیں ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ تو مولانا ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے فکر و خبر جیسے اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے، کیسے کام کیا جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو خدمت جو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین خدمت ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر وقت کہا کرتے تھے کہ یہ جو اخبار ہیں اور اسی طرح جو ذرائع ہیں اشاعت کے اور نشر و اشاعت کے اور ذرائع ابلاغ کے، اس پر پورا قبضہ یہودیوں کا اور دوسرے مذہب والوں کا ہے۔ اس وجہ سے ہماری خبریں جو ابھر کر نہیں آتی اور صحیح خبریں نہیں آتی اور غلط خبریں پہنچائی جاتی ہیں اور اس کا غلط تاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی اخبار اور ہمارا کوئی چینل ہونا چاہیے۔ میں نے بھی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا مولانا فکر خبر کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مولانا نے واضح لفظوں میں کہا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام بھی تو ہے۔ مولانا نے یقین دلایا کہ ان حالات میں اگر ملت اپنے قائدین کی باتوں پر عمل کرے گی، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لے گی، جیسا کہ مولانا نے ملک کے اور ریاست کے مختلف مسائل پر اپنا موقف ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حجاب کے مسائل ہوں کرناٹکا میں، یا پھر اوقاف کے مسائل ہوں، ایسے کئی مسائل کے اندر ملت نے، ان کے علماء نے حکومتوں کے پاس نمائندگی کی ہے، اور انہیں یقین ہے کہ یہ حالات بدلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان متحد رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں اور اپنے دعوتی کام کو وہ ترجیحی بنیادوں پر کرتے رہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ حالات بدلیں گے اور پھر بہت جلدی کوئی ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ فکر و خبر میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی بار ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جزاکم اللہ۔ یہ اس کے ذریعے سے جو صحیح خبریں پورے عالم میں پہنچیں گی اور غلط خبروں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، حالات پر اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا مولانا فکر خبر کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مولانا نے واضح لفظوں میں کہا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام بھی تو ہے۔ مولانا نے یقین دلایا کہ ان حالات میں اگر ملت اپنے قائدین کی باتوں پر عمل کرے گی، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لے گی، جیسا کہ مولانا نے ملک کے اور ریاست کے مختلف مسائل پر اپنا موقف ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حجاب کے مسائل ہوں کرناٹکا میں، یا پھر اوقاف کے مسائل ہوں، ایسے کئی مسائل کے اندر ملت نے، ان کے علماء نے حکومتوں کے پاس نمائندگی کی ہے، اور انہیں یقین ہے کہ حالات بدلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان متحد رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں اور اپنے دعوتی کام کو وہ ترجیحی بنیادوں پر کرتے رہیں۔ تو ایسا کہ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ حالات بدلیں گے اور پھر بہت جلدی کوئی ایک نئی صبح بھی ہوگی۔ فکر خبر میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلی بار ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔